لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم. صدق الله العظيم. درود پاک. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد. انتہائی قابل صد احترام علماء کرام، سامعین گرامی قدر، معزز دوستو، بزرگوں اور بھائیوں، آج کی یہ خوبصورت اور پروقار تقریب جو نگاہ نبوت صلی اللہ علیہ وسلم کے انتہائی منفرد اور خوبصورت اور دلکش عنوان کے ساتھ مزین ہے، بہت خوبصورت اور شیریں گفتگو آپ سماعت کر چکے ہیں، اور اس سے بھی خوبصورت، پرمغز اور بہترین گفتگو اس کے بعد آپ سماعت فرمائیں گے۔ حاضری کی نیت سے ایک آدھ گزارشات کر کے اجازت چاہوں گا۔ میرے محترم دوستو، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محنت کے نتیجہ میں اور پرتاثیر نگاہوں نے جو جس گلستان کو وجود بخشا تھا، وہ گلستان، اس کو اسلام کا گلستان کہتے ہیں، اور آسان الفاظ میں اس کو گلستان صحابہ کہتے ہیں۔ پیغمبر نے اپنی پرتاثیر نگاہ سے جس جماعت کو تیار کیا، جس گلستان کو وجود دیا، وہ کوئی معمولی گلستان اور وجود نہیں ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم معلم بن کر کے آئے تھے، اور ان کے سامنے ان کی گفتگو کے اولین مخاطبین اور ابتدائی شاگرد اور متعلم جو بھی ان کے ساتھ بیٹھے وہ صحابہ کہلائے، نگاہ نبوت سے فیضیاب ہوئے، نگاہ نبوت کو انہوں نے اپنے دماغوں میں بھی پیوست کروایا، دلوں میں بھی اتارا، اور نگاہ نبوت کے رموز و اسرار کو سمجھ کر اپنی زندگی کے شب و روز کو اسی کے مطابق ڈالا، اور اپنی زندگی کو عین نبوت کی سوچ، نظریے، مشن اور کاز کے مطابق گزار کر انہوں نے دنیا کو بتا دیا کہ ہماری زندگی کی کامیابی، آخرت کی کامیابی اسی میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طرز حیات کو اپنایا جائے۔ اور یہ کوئی معمولی لوگ نہیں تھے۔ اللہ رب العزت نے اپنے محبوب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور رسالت کا ذکر کیا، اور ذکر کر کے فرمایا کہ آپ میرے رسول ہیں، آپ میرے مبعوث کیے ہوئے پیغمبر ہیں، آپ میرا پیغام لے کر کے آئے، آپ نے میرے احکامات لوگوں تک پہنچائے، آپ کے اوپر قرآن اترا، آپ نے قرآن کی تعلیمات ان لوگوں کو عطا کی، قرآن کی تعلیمات کے ساتھ آپ نے ان کا تزکیہ کیا،
ان کو تعلیم عطا کی، ان کی تربیت کی، ان کے دلوں کو جلا بخشی، ان کے دلوں کو، ان کے قلوب کو ایمان کی روشنی سے مزین اور روشن کیا۔ آپ نے ان کے قلوب کو پاک اور مطہر کیا۔ آپ نے ان کو ایک معیار بنا کر کے دنیا کے سامنے پیش کیا۔ یہ آپ کے فرض منصبی میں شامل تھا، وہ آپ نے کیا۔ آپ کو میں رسالت اور نبوت دے کر کے بھیجا، آپ نے اس جماعت کو تیار کیا۔ وہ جماعت اس قدر اللہ کی محبوب بنی کہ رب ذوالجلال نے اپنے محبوب کی رسالت کے ساتھ ان کا ذکر کیا کہ والذین معہ، یہ جو آپ کے ساتھ ہیں، اشداء علی الکفار، کفار پہ سخت ہیں، آپس میں رحم دل ہیں۔ آگے پھر گلستان نبوت کے اوصاف بیان ہوتے ہیں کہ یہ کیسے ہیں، کیسے ہیں یہ آپس میں رحم دل، کافروں پہ سخت ہیں۔ یہ کیسے سخت ہیں؟ کافروں کے لیے ان کے دلوں میں کوئی نرم گوشہ مومنین کے مقابلے میں نہیں ہے۔ ہاں، دعوت اسلام دینے کے حوالہ سے یہ ان سے نرمی سے بات کر بھی لیتے ہیں، لیکن جب بات مومن اور کافر کی آتی ہے پھر یہ مومن پر تو رحم دل ہوتے ہیں، کفار پہ نہیں ہوتے۔ حضرت عمر کے زمانے کو دیکھ لیجئے نا کہ جب ایک سردار کفار کا مسلمان ہو گیا، اسلام قبول کر کے کعبے کا طواف کرتا ہے، ایک غریب مسلمان کا اس کی طواف کی چادر پہ پاؤں پڑتا ہے، اس نے پلٹ کے اس کے چہرے پہ تھپڑ رسید کیا ہے۔ وہ شکایت دے کر عمر فاروق کے پاس آتا ہے۔ حضرت عمر اس کی شکایت سن کے سردار کو بلا لیتے ہیں اور کہتے ہیں تو نے زیادتی کی ہے، تو نے ظلم کیا ہے، یا تو اس کو راضی کر لے یا یہ تیرے چہرے پہ تھپڑ رسید کرے گا۔ ایک دن کی مہلت مانگ کر وہ فرار ہو جاتا ہے، اسلام کا راستہ چھوڑ دیتا ہے۔ حضرت عمر نے اس نقصان کو برداشت کر لیا، لیکن اس کے مقابلے میں غریب مسلمان کے لیے اپنے اندر سختی نہیں آنے دی۔ واضح کر دیا کہ تو چونکہ دل سے مسلمان نہیں ہوا تھا، سختی تیرے لیے رہے گی، مومن کے لیے کوئی سختی نہیں ہوگی۔ اگر اس کے لیے نرمی ہو جاتی، اسلام کا ضابطہ ٹوٹتا، نگاہ نبوت مشکوک ہو جاتی۔ صحابہ تو پیغمبر کے اشارہ ابرو کو سمجھنے والے تھے، قربان ہونے والے تھے۔ وہ کیسے اس بات کو گوارا کر لیتے کہ پیغمبر کی تعلیم پہ کوئی فرق آ جائے، پیغمبر کی تربیت کے کوئی فرق آ جائے، پیغمبر کے تزکیہ پہ کوئی فرق آ جائے۔ کوئی اس کو گنجائش نہیں دی، کوئی اس کو ریلیف نہیں دیا، کوئی اس کو محفوظ راستہ نہیں دیا۔ جو بنتا تھا اس کے ساتھ بات کی ہے، جاتا ہے تو جائے، اپنے پاس رہنے چاہیے، غیروں کو بعد میں دیکھا جائے گا، اپنے نہیں چھوڑے جاتے۔ حضرت معاویہ کا زمانہ دیکھ لیں، حضرت معاویہ کے لشکر کے ایک سپاہی کے ساتھ ایک ملک کا بادشاہ زیادتی کرتا ہے، اس سپاہی کا نام شاید تاریخ کی کتابوں میں محفوظ بھی نہ ہو۔ حضرت معاویہ کے پاس بات پہنچی، پیغام بھیجا کہ معافی مانگ نہیں تو تیرے ملک پہ حملہ کروں گا۔ وہ مسکرا دیا ہوگا، ہنس دیا ہوگا کہ کیسے ممکن ہے معمولی سا سپاہی زیادتی ہو گئی، کیا ہو گیا؟ ایسا تو ہوتا رہتا ہے۔ لیکن سیدنا معاویہ ابن ابو سفیان رضی اللہ عنہما نے اس کے ملک پر لشکر کشی کر کے اس کے ملک کو فتح کر کے بتا دیا کہ مسلمان کی قیمت کتنی ہے۔ میرے دوستو، یہ نگاہ نبوت کی تربیت کا اثر تھا۔ میرے بھائیوں، اللہ رب العزت نے یہ گلستان اپنے محبوب سے تیار کروایا۔ یہ گلستان تیار ہوتا ہے، کوئی معمولی گلستان تو ہے نہیں۔ جس کے تذکرے محبوب کی نبوت اور رسالت کے ساتھ ہیں، ان کے اوصاف کا بیان ہے، بتایا جا رہا ہے کہ یہ ایسے ہیں کہ تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، کہ آپ ان کو رکوعوں میں دیکھتے ہیں، سجود میں دیکھتے ہیں، رب کی رضا کے متلاشی دیکھتے ہیں۔ آپ ان کو دیکھتے ہیں کہ آپ ان کے لیے یہ سنیے، یہ محسوس کیجئے، یہ دیکھیے،
یہود و کفار سے، عیسائیوں سے سنیے کہ ان کی کتابیں تورات و انجیل میں ان کے تذکرے ہوئے ہیں، اور پیغمبر کے صحابہ جن کو اللہ رب العزت نے فرمایا ہے کہ یہ کھیتی کی مانند تھے، آپ نے بیج بویا۔ پیغمبر کا بیج بونا بھی کوئی معمولی بات نہیں تھی۔ پیغمبر کو اللہ کسان فرما رہے ہیں کہ آپ نے اپنی زمین کے اندر بیج بویا ہے، اور پیغمبر نے زمین کے اندر کوئی بیج ایسے نہیں بو دیا، وہ معمولی سا بیج نہیں تھا۔ پیغمبر وحی الہی کے تجربے کے ساتھ ایسی زمین پر بیج ڈالتے تھے کہ جس زمین سے ان کو فائدہ ممکن نظر آتا تھا۔ پیغمبر نے اپنی نبوت والی نگاہ کے ساتھ بیج ابو جہل کی زمین پہ نہیں ڈالا، ابو لہب کی زمین پہ نہیں ڈالا، ابو بکر عمر عثمان و علی، معاویہ حسن و حسین، طلحہ زبیر سعد و سعید، عبد الرحمن بن عوف، ابو ہریرہ، حضرت خالد بن ولید، تمام صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے زمینوں پہ اسلام کا بیج بویا۔ جب اسلام کا بیج بو دیا، پیغمبر نے اسلام کا یہ گلستان، یہ کھیت لہلہاتا ہے، جوان ہوتا ہے، بڑا ہوتا ہے۔ جب پیغمبر نے ان کی مضبوطی کو دیکھا، جب پیغمبر ان کے لیے تیار کر کے دیکھتے ہیں، اللہ سے دعا بھی کرتے ہیں کہ اے اللہ یہ گلستان میں نے تیار کر دیا، اس کی حفاظت، اس کو محفوظ رکھنا آپ کے ذمہ ہے۔ یہ پہلا کھیت ہے، یہ پہلا گلستان ہے، یہ پہلا باغ ہے، اگر یہ اجڑ گیا اس کے بعد کوئی باغ نہیں لگے گا، اگر یہ کھیت ضائع ہو گئے اس کے بعد کوئی کھیت نہیں لگائے گا۔ پیغمبر علیہ السلام کی اس دعا میں اتنا اثر تھا کہ بدر کے میدان میں یہ گلستان اپنی پوری طاقت کے ساتھ، جس کو قرآن کہتا ہے فاستوى على سوقه، پوری طاقت کے ساتھ، اپنے قد کے ساتھ یہ کھڑا ہو کر میدان میں اترا، اور جب کفار سے ٹکرایا، رب نے فتح نصیب فرمائی، تو قرآن اس انداز میں کہتا ہے کہ یعجب الزراع، کہ کسان ان کا خوش ہو گیا، کسان خوش نظر آتا ہے کہ میری کھیتی کامیاب ہو گئی، میری محنت ٹھکانے لگ گئی۔ اور قرآن نے بڑا خوبصورت اسلوب استعمال کیا، فرمایا کہ جو تیری کھیتی ہے، زمیندار لوگ جانتے ہیں کہ جب آپ کے کھیت لہلہاتے ہیں، جب آپ کے کھیت سرسبز ہوتے ہیں، تو پھر حاسدین بھی تو وہی ہوتے ہیں نا جی، حاسدین بھی ہوتے ہیں، آپ ان کو جانتے ہوتے ہیں، آپ ان سے بچاؤ کا سامان بھی کرتے ہیں۔ اسی طرح پیغمبر نے جو گلستان تیار کیا، جو کھیت تیار کیا، اللہ نے فرمایا کہ ان سے جو جلنے والے ہیں لیغیظ بہم الکفار، وہ تو اسلام والے نہیں ہیں، وہ تو کافر ہیں، وہ منکر ہیں، وہ ان کے ساتھ، تیری جماعت کے ساتھ ان کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ بڑا واضح سا اعلان ہے۔ میرے محترم دوستو، پیغمبر علیہ السلام کے بعد علیہ السلام نے صحابہ کی جماعت کو تیار کر کے ایک منشور دیا، دستور دیا، سارا پروگرام دیا، اس دنیا سے پردہ فرما گئے۔ صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین نے پوری دنیا پہ اسلام کا غلبہ کیا، اسلام کا نفاذ کیا، پوری دنیا پہ صحابہ کا نظام آیا۔ ساری دنیا کے لوگ کہتے تھے یہ نظام صحابہ کا نظام ہے، یہ نظام صحابہ کا دیا ہوا ہے، یہ نظام عرب کی زرزمین سے صحابہ لے کر کے آئے ہیں۔ صحابہ نے کہاں سے لیا؟ صحابہ نے حضور سے لیا، حضور کو اللہ رب العزت نے دیا۔ یہ نظام رب العزت سے چلتے چلتے صحابہ تک پہنچا۔ صحابہ نے پوری دنیا کے اندر جہاں تک ممکن ہو سکا اس کا نفاذ کر دیا۔ آج بھی ہمیں من حیث القوم اس نفاذ کی، اس نظام کی ضرورت ہے کہ نہیں؟ اور اس کے لیے کیسے ہوگا کہ ہم مسجد میں بات کر دیں، یہ نظام آ جائے گا؟ ہم اس بازار میں کھڑے ہو کے بات کر دیں تو نظام صحابہ آ جائے گا؟ نظام صحابہ کے لیے ہمیں اپنی سوچوں کو بدلنا ہوگا، ہمیں اپنے طور طریقے بدلنے ہوں گے، ہمیں اپنے زاویے نگاہ کے بدلنے ہوں گے، ہمیں اپنا انداز بدلنا ہوگا، ہمیں اپنی برادریوں کو خیر بات کہنا ہوگا، ہمیں اپنی سیاسی لیڈروں کو خیر بات کہنا ہوگا۔ نظام صحابہ کی جو بات کرتا ہے، نظام صحابہ کے نفاذ کے لیے جو میدان میں اترے، آپ ان لوگوں کے ساتھ چلیں گے تب نظام صحابہ آئے گا۔ نظام صحابہ ہی تو نظام مصطفیٰ ہے، اور نظام مصطفیٰ ہی تو خدا کا نظام ہے۔ آپ کو اس کے لیے اپنی سوچ کو بدلنا ہوگا۔ بدلنا چاہیے کہ نہیں بدلنا چاہیے جی؟ میرے محترم دوستو، اس کے لیے اپنی سوچوں کو ذرا بہتر کیجئے، کیونکہ
میں تو کہتا ہوں، میں نے کل پرسوں بھی ایک بات کی کہ کیا ہم ایسے نظاموں سے تھکے نہیں ابھی تک جو ہمارے ساتھ بنتا آ رہا ہے، جو ہمارے ساتھ یہ 73-74 سال سے ہوتا آ رہا ہے؟ کیا ہم ابھی تک تھکے نہیں ہیں ایسے نظام سے؟ خدا کے لیے تھک جائیے اور ان لوگوں کو میدان عمل میں لائیے جو نظام صحابہ کے نفاذ کی اہلیت رکھتے ہیں، اور نظام صحابہ کو لانے کے لیے یہاں سے نہیں، وہ اسلام آباد کے اندر جو 4 دیواری جس کو اسمبلی ہاؤس کہتے ہیں، جس کو سینٹ کہتے ہیں، وہاں سے قانون سازی ہو کر نظام صحابہ آئے گا، اور اس کے لیے مجھے اور آپ کو اپنی سوچ کو بدلنا ہے، اور میدان عمل میں ہم لوگوں نے اپنے علاقوں سے ایسے لوگوں کو لانا ہے جو نظام صحابہ کی، نظام مصطفیٰ کی بات کریں اور اس نظام کو نافذ کریں۔ اللہ ہمیں سمجھ کی اور اس پہ عمل کرنے کی توفیق دے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔